کی تلاش اسی کو ہوتی ہے جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے. جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے وہی خدا کو تلاش کرتا ہے. شاعر بزرگ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے. انہی کو وہ ملتے ہیں، وہ کون؟ اللہ. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. جب ڈھونڈنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو یہ اللہ کو پانے والا ہے. مگر آگے ایک شعر اور فرماتے تھے، اللہ ملتا کیسے ہے؟ کس کو خدا ملتا ہے؟ کون اللہ والا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے. ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا. جو اللہ سے ملے بھی ہیں، اللہ والے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان سے دوستی کرو. اللہ والوں سے، مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے. یہ تقریر میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے تھے کہ مٹھائی والوں سے، کباب والوں سے، بریانی والوں سے، اور کپڑے والوں سے، اور کباب والوں سے، اور اللہ والوں سے. اللہ والا اگر اللہ کو پانا ہے تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائیے، اس کے ناز اٹھائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے 2-3 ولی اللہ کو تلاش کیا مگر سب پاکٹ مارنے ملے، صحیح نہیں ملے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ پھر بھی اللہ کی تلاش مت چھوڑو. ایک دن ضرور خدا کو رحم آئے گا اور تمہیں سچا اللہ والا مل جائے گا. اور پھر مثال کیا دی ایک بزرگ نے کہ اگر آپ کو سخت طاقت ہے، جوانی، بہت ہی تندرستی، اور شادی کو دل چاہتا ہے، ایک آدمی نے کہا چلیے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے مگر 1 کلو لڈو اور 500 ٹکا پیسہ دو پہلے. اس نے لیا اور 1 کلو لڈو 500 ٹکا جیب میں رکھا اور اس کو کہا ابھی میں تمہارے لیے دلہن شادی کے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوں. اس کے بعد ادھر ادھر بھاگ گیا. تو کیا تم پھر دوسرے دوست کی امیدوں پر امید نہیں کرتے ہو؟ ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیتے ہو کہ اب شادی نہیں کرنا ہے؟ پھر دوسرا کہتا ہے اچھا ہم کراتے ہیں تمہاری شادی مگر ہم 1000 ٹکا لیں گے اور 5 کلو لڈو دیں گے. تو آپ اس کو بھی دیتے ہو امید پر. پھر تیسرا بھی دھوکہ دیتے. 1 2 3 دھوکے بازوں کے بعد اگر 7واں بھی کہیں کوئی امید دلا دے تو اس کے چکر میں بھی آ جاتے ہیں. تو اگر کچھ لوگ غلط مل گئے تو معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تگے دریا گوہر با سنگھاس. دریا کی گہرائی میں، اس کی مٹی کی سطح میں بہت سے کنکڑ پتھروں میں موتی ہوتا ہے. 10-20 غوطہ مارو گے کنکڑ آئے گا، پتھر آئے گا. ایک دن انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے غوطہ لگاؤ گے تو موتی بھی ہاتھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ تلاش کرتے رہو. اگر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں اللہ والوں سے ملا دے گا. حافظ شیرازی کا کیا ہوا تھا؟ جنگل میں رویا کرتے تھے. 7 بھائی تھے. یہ ایک بزرگ کو خواب میں نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا ایک بندہ جنگل میں رو رہا ہے. سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ حافظ شیرازی نام کا ایک بندہ جنگل میں میری یاد میں رو رہا ہے، جاؤ اس کو اللہ والا بنا دو. خواب دیکھ کر آئے، اس کے ابا سے ملے. ان کے ابا دنیا دار تھے. پوچھا کتنے لڑکے ہیں؟ ان کا 6. ان کو نہیں بتایا. 6 کو دکھایا تو خواب میں دیکھا تھا تو نہیں ملا خواب، وہ شکل نہیں ملی. کہا یہ ان سے میرا مطلب نہیں ہے. تو کہنے لگے ایک لڑکا ہے مگر پاگل قسم کا، دنیا سے نکما، بیکار، کماتا ماتا بھی نہیں، جائیے جنگل میں کہیں روتا ہوگا. سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اسی دیوانے کی پاگل کی تلاش ہے. وہ اتنا قیمتی ہے نالائق. تو دنیا کمانے والے لڑکوں کو اپنا لڑکا سمجھتا ہے اور خدا کے خاص بندے کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا. وہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت کے لیے خود اس کے پاس، پیر کو مرید کے پاس بھیجا ہے. ایسے قسمت والے مرید بھی ہوتے ہیں کہ خود اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تشنگا گراب جو نر جہاں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے تلاش کرتے ہیں پانی کو، آب ہم جو ایک عالم تشنگا، تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جو اپنے زمانے کے غوث تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو مرید کرتا ہوں، اللہ اللہ سکھاتا ہوں، اللہ کی محبت سکھاتا ہوں، اس کی اصلاح کرتا ہوں، اللہ سے روتا ہوں رات کو، یا اللہ اس کو صاحب نسبت، اس کو اللہ والا بنا دے، اس کو اپنا پیارا بنا دے، اور میری دعا سے اور اس کی محنت سے جب ولی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے میرا مرید کوئی، تو بجائے اس کی کوئی مرید اپنے پیر پر یعنی مجھ پر قربان ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میرے ذریعے سے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بجائے وہ مجھ پر قربان ہو، میرا دل چاہتا ہے میں ہی اس پر اپنی جان اس پر فدا کر دوں۔ اللہ والوں کو کیا محبت ہوتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں ہی اس پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی سے کوئی اللہ والا بن جائے معمولی نعمت ہے۔ آپ کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہو، کوئی ڈھونڈ کر کے سندر بن سے لا کے رکھ دے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ آپ پہلے اسی کو پیار کریں گے جو لایا بچے کو۔ تو جو بندے خدا سے غافل ہیں، جو اللہ والا محنت کر کے راتوں کو رو رو کے اس کی ہدایت کے لیے اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلا پیار اس کو لیتا ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کیا مطلب کہ اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے، جس کو اپنا پیارا ارادے طریق بھی چاہتا ہے، وصول المطلوب یعنی اللہ والا بنانا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ مثبت اعمال، روزہ نماز بھی اس کو آسان کر دیتا ہے، اور عورتوں کو تاک جھانک چھوڑنا، عورتوں کو بدنظری کرنا، شراب پینا، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کو پٹائی کرنا، جتنی باتیں اللہ کی ناراضگی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہے، سب بات چھوڑ دینا اس کو آسان فرما دیتا۔ پھر اس کو موت نظر آتی ہے گناہ میں، جتنے کام ہیں سب اس کے لیے یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان هذه الآیۃ اذا نزلت فالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد علی المنبر، مسجد نبوی کے ممبر پر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے صحابہ، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے تو اپنی خوشی کے اعمال کو اس پر آسان کرتا ہے، اپنی ناراضگی غضب کے اعمال کو اس پر مشکل کر دیتا ہے اور راستہ بند کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح سینہ کھلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا الشر، یہ سینہ کھلنا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان النور اذا قذف فی القلب، جب نور اللہ کا داخل ہوتا ہے سینے میں تو انشرح الصدر، سینہ کھل جاتا ہے، بہت بڑا دل ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ ایسے نہیں سمجھیں گے، ایک گھٹنا سنیں گے تب سمجھیں گے۔ ایک ہاتھی کا راجا پر بیٹھنے والا راجا، ایک ہاتھی پر بیٹھنے والا کون؟ راجا۔ راجا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ایک غریب جھونپڑی والے سے کہا کہ میرا دل تم سے دوستی کرنے کو چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ تو جب آئیں گے ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے، میری جھونپڑی کا دروازہ چھوٹا سا ہے، میں خود جھک کے ڈھکتا ہوں، داخل ہوتا ہوں اس میں، تو آپ میری دوستی کیسے کریں گے؟ آپ کی دوستی کے میں قابل نہیں ہوں۔ تو اس راجا نے کہا کہ میں جس غریب سے، جس جھونپڑی والے سے دوستی کرتا ہوں، میں اپنے لیے، اپنے ہاتھی کے لیے اس کو اتنا بڑا دروازہ بناتا ہوں اس کے گھر کا کہ جس میں میں بھی جاؤں، میں ہاتھی پر بیٹھ کر جاؤں، تو میں ان غریب دوستوں کے لیے پہلے گھر میں اتنا بڑا بنا دیتا ہوں کہ جس سے میں ہاتھی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں، تم فکر مت کرو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جس کو اپنا ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں اس کا دل اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر جان دیتا ہے، خدا کی ناراضگی سے کو موت سمجھتا ہے۔ اس مثال سے سمجھ بات آ گئی؟ جس کے دل کو اللہ اپنے لیے تجویز کرے گا وہ دل بڑا بنائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق ہو کر غریبوں کا گھر بنا لے، ایک راجا ہاتھی والا، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنے گھر بنائے اس کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا در جوشش گدائے جوش ماست، یہ شراب کیا جانے مستی، میری مستی کی گدا ہے، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، پوری آسمان سب میرے دل کے ایک ادنا قیدی ہیں، میرے ہوش کے قیدی ہیں۔ اور فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے جسم کی کمزوری دیکھ کر ان کو حقیر مت سمجھو، ظاہر اشرا پر شے عارت بچر، اولیاء اللہ کا ظاہر اگر کمزور ہے، باڈی
ایک مچھر کاٹ لے تو وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے. ظاہر اشرا پشے عارت بچر، ایک مچھر ولی اللہ کے جسم کو کاٹ کر ان کو پریشان ہو جائیں گے، لیکن اندر کیا ہے؟ باطنش باشد محیط ہفتے چرخ، اللہ والوں کا دل باطن ساتوں آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ارے جب آسمان والے کو لیے ہوئے ہیں تو آسمانوں کی کیا حقیقت ہے؟ جب آسمان کے خالق کو اپنے اندر رکھتے ہیں. ایک بیچارہ بزرگ جا رہا تھا، اس نے کہا کسی نے، حضور آپ کو شاہ صاحب کتنا سونا ہے تمہارے پاس؟ وہ بیوقوف سمجھتا تھا کہ سونا ضروری ہے شاہ صاحب کے پاس. آپ اس اللہ والے نے کہا کہ بخانہ در نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں فقیر ہوں. ولے دارم خدائے زر امیرم، میں سونے کا خالق، سونا پیدا کرنے والا اپنے دل میں رکھتا ہوں. تم مخلوق رکھتے ہو، میں خالق رکھتا ہوں. تم زر مخلوق رکھتے ہو سونا، میں خالق زر رکھتا ہوں. کیا کس طرح سے میں اپنے دل کی بات آپ کے دلوں میں اتار دوں؟ واللہ مسجد میں اختر کہتا ہے مسافر ہے کہ اگر ہم اللہ والے بن جائیں، سلطنت سورج اور چاند آسمان اور زمین آپ کو اپنے قدموں کے نیچے مارے ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں، جب جو بھی دعا مانگتا ہے اس کا ہاتھ خدا کے سامنے ہوتا ہے، پوری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. دعا مانگتے وقت میں اس کا ہاتھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سامنے ہے. تو پوری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کہ ہمیں عظمت عطا فرمائے.